تو پہلا مطالبہ اللہ کا مجھ سے اور آپ سے کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کا مقتضا جب اللہ پر ایمان لے آئے تو ایمان کے بعد ایمان کا تقاضا اطاعت ہے۔ کیا ہے ایمان کا تقاضا؟ اطاعت۔ اس کا حکم دیا اطاعت کا جذبہ، ایک اطاعت اندر کے جذبے کا نام، جس کا اردو میں اگر ترجمہ کیا جائے تو اس کا یوں ترجمہ شاید آسان الفاظ میں کہ ماننے کا جذبہ ہو، منوانے کا جذبہ نہ ہو۔ ماننا، ایمان کا مقتضا کیا ہے؟ مانو، جو حکم آئے اس کو کیا کرو؟ ماننا، بغیر اعتراض کے۔ سمجھ میں آئے تو بھی مانیں گے، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی مانیں گے، تعویل کے بغیر، چوں چراں کے بغیر۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں آتا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کثرت السؤال وعن اضاعت المال وعن قیل وقال۔ بہت زیادہ سوالات کرنے سے آپ نے منع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت زیادہ باریکیوں میں جانا۔ جی ہر چیز کی ہمیں لاجک سمجھ میں آنی چاہیے۔ ریسرچ کے نام پر کہیں گمراہی تو نہیں پھیل رہی؟ ریسرچ کیوں؟ کہ سمجھ میں آئے گا تو مانیں گے، نہیں سمجھ میں آئے گا تو نہیں مانیں گے۔ یہ اطاعت نہیں ہے۔ یہ کیا نہیں ہے؟ اللہ پہلے کہتا ہے، اللہ کہتا ہے اطاعت اختیار کرو، سمجھا بھی دوں گا۔ ہم کہتے ہیں سمجھ میں آئے گا تو اطاعت اختیار کریں گے۔ اللہ کے نظام میں اور ہمارے نظام میں فرق۔ یہ جو میں نے کہا کہ اللہ کا کہتا ہے پہلے اطاعت کرو، میں سمجھا بھی دوں گا، اس کو اگر ہم قرآن کی اس آیت سے ثابت کریں جو سورہ نور کی آیت ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر اطاعت کرو گے تو اللہ راہیں کھول دے گا، دماغ کی بھی، عقل کی بھی، راستہ چلنے کی بھی۔ کب کھلیں گی ہدایت؟ کس کے بقدر؟ اطاعت کے بقدر۔ اللہ نے ہدایت کو اطاعت کے ساتھ مشروط کر دیا۔ اطاعت کے بغیر کیا نہیں ہے؟ ہدایت نہیں ہے۔ اطاعت کے بغیر ہدایت نہیں ہے۔ اگر اطاعت اختیار کرو گے تو ہدایت ملے گی۔ اس لیے ہم سب کا جذبہ کیا ہو؟ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ مانو، اور وہ ذات اس قابل ہے کہ اس کی مانی جائے۔ اس کے پورے نظام تخلیق میں کہیں کوئی ہمیں جھول نظر آتا ہے؟ کوئی کمی نظر آتی ہے؟ تو اب مجھے یہ بتائیے، جو دین ہمیں اس نے دیا اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ جو احکامات اس نے ہمیں دیے اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ کوئی کمی نہیں۔ آدمی نہیں مانتا اس وقت جب آدمی کے دل میں ہوتا ہے پتہ نہیں یہ حکم صحیح بھی ہے یا نہیں، یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں۔ جہاں دل و دماغ میں یہ بیٹھ جائے کہ جو قرآن و حدیث میں اللہ نے دین کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا وہ 100% حق ہے، وہ سچ ہے، اس سے بڑھ کے دنیا کا حق کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑھ کے دنیا کا سچ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کی ذرہ برابر گنجائش نہیں۔ شک پیدا ہوگا تو بہت ساری چیزیں غلط وجود میں آ جاتی۔ اس وجہ سے میں حدیث سنا رہا تھا، آپ علیہ السلام نے بہت زیادہ سوالات کرنے سے اور مال کے ضائع کرنے سے اور چوں چرا قیل وقال، یہ اعتراض تو اس کا یہ جواب، یہ اعتراض تو اس کا یہ جواب، اس سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ 3 باتیں سمجھ میں آئیں؟ کثرت سوال، اپنی ضرورت کا سوال ضرور کرنا ہے، لیکن آدمی ریسرچ کے نام پر سوالات، آج کل کی جو دنیا ہے نا، یہ ذرا ریسرچ کی دنیا ہے، تحقیق کی دنیا۔ آدمی کہتا ہے جی ہر چیز کی ہمیں لاجک سمجھ میں آنی چاہیے، اور لاجک ٹھیک ہے سمجھ میں آنی چاہیے، لیکن پہلے اپنی عقل کو اس کے سمجھنے کے قابل تو بنائیں۔ اپنے عقل کو اس کی سمجھنے کے قابل بنائیں۔ قابل کب بنے گی؟ جب اطاعت ہو، اطاعت کا جذبہ، ماننے کا جذبہ۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ کہتا ہے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے ان کی کیا کی جائے؟ بولیے بھائی، لیطاع کا کیا ترجمہ؟ اطاعت کی جائے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ کا کہا مانو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تاکہ تم پر کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے۔ اللہ کا رحم کب اترے گا؟ اطاعت کے بقدر۔ جتنی اطاعت ہوگی اس کے بقدر رحمت ہوگی۔
آج اللہ کی رحمت سے دوری ہے، چونکہ اطاعت میں کیا آ گئی؟ کمی آ گئی۔ تو اللہ مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے؟ اطاعت۔ اطاعت، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے امیروں کی اطاعت کرو، یا دوسری تفسیر علماء کی اطاعت کرو، تیسری تفسیر فقہاء کی اطاعت کرو، چوتھی تفسیر اللہ والوں کی اطاعت کرو، پانچویں تفسیر اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، بشرطے کہ وہ دیندار ہوں اور دین کا تمہیں حکم کریں۔ ہماری شریعت میں ماننا ہی ماننا